ترکی کے بادشاہ سلطان مراد کی عادت تھی وہ بیس بدل کر عوام کی خیر گیری کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں۔ بادشاہ نے ایک رات اپنی سیکورٹی انچارج کو کہا کہ چلو کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں۔ شہر کے کنارے پر پہنچے تو دیکھا ایک آدمی گرا پڑا تھا۔ بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو وہ مردہ انسان تھا۔ لوگ اس مردہ انسان کے پاس سے گزر کر جا رہے تھے۔ بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی، ادھر آؤ بھائیو، یہ انسان مر چکا ہے۔ لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے لیکن بادشاہ کو پہچان نہ سکے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ یہ آدمی مرا پڑا ہے، اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ کون ہے؟ اس کا گھر کہاں ہے اور اس کے بیوی بچے کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بہت برا اور گنہگار انسان ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا یہ امت محمدی میں سے نہیں ہے؟ چلو اٹھاؤ اور اس کو اس کے گھر لے چلو۔ لوگوں نے اس کی میت اٹھائی اور اس کے گھر پہنچا دی۔ اس کی بیوی نے خاوند کی لاش دیکھی تو بہت رونے لگی، رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر دیا۔ لوگ میت کو رکھ کر چلے گئے۔ بادشاہ اور اس کے سیکورٹی انچارج وہیں عورت کا رونا دیکھتے رہے۔ بیوی روتے روتے کہہ رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک تو اللہ کا ولی ہے، تو ایک نیک انسان ہے، تو نیک لوگوں میں سے ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تو اسے برا اور گنہگار بول رہے تھے اور تم اس کو نیک انسان بول رہی ہو۔ اس شخص کی میت کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہ تھے اور تم اسے اللہ کا ولی اور نیک لوگوں میں شامل کر رہی ہو۔ اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے بھی لوگوں سے یہ متوقع تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاوند ہر روز شراب خانے جاتا، جتنی ہو سکے شراب خریدتا، گھر لا کر گھڑے میں بہا دیتا اور کہتا چلو کچھ گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہو گیا۔ اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی اجرت دے دیتا اور اس کو کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لو، کوئی باہر سے اندر نہ آنے پائے یا تیرے پاس کوئی نہ آئے۔ گھر آ کر کہتا الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا۔ لوگ ان کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے اور اسے برا اور گنہگار سمجھتے تھے۔ میں اسے کہتی تھی کہ یاد رکھ جس دن تو مر گیا لوگوں نے تجھے غسل نہیں دینا، تیری نماز نہیں پڑھنی اور تجھے دفنانا بھی نہیں ہے۔ وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا کہ گھبرا مت، تو دیکھے گی میرا جنازہ وقت کا بادشاہ علماء اولیاء پڑھیں گے۔ یہ سنتا رہا بادشاہ۔ یہ سن کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں بادشاہ مراد ہوں، کل ہم اس کو غسل دیں گے، اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور اس کی تدفین بھی ہم خود کریں گے۔ چنانچہ اس کا نماز جنازہ وقت کے بادشاہ مراد علماء اولیاء اور عوام کی ایک کثیر تعداد نے پڑھا۔ آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کر یہ محاذ دوسروں سے سن کر اہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں، مگر در حقیقت یہ بات ہوتی نہیں ہے۔ اگر ہم دوسروں کے دلوں کے بھید جان جائیں تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں۔